ناظرین، دنیا بہت بڑی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ ایک طرف ہم سیاسی انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف ہم معیشت جو ہے وہ بھی ایک جو ہے جس طرف چل رہی ہے، کچھ وہ گڈ اومن نظر نہیں آتا۔ لیکن پھر ایک جہاں پر جنگیں بندوقوں کی جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ کرنسیوں کی جنگ بھی آپس میں ہو رہی ہے، معیشت کی جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ جو ٹیرفز ہیں اس کی جنگ ہو رہی ہے، اور دنیا پر جو ایک قبضہ ہے اس کی لڑائی تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ ایک جو پیرلل باڈی کریٹ کی تھی چائنا نے، جو عالمی مالیاتی ادارے مغرب کے IMF، ورلڈ بینک، جو بریٹن ووڈ کے تحت یہ سارا جو واشنگٹن کنسنسس، اس کے مقابلے میں انہوں نے یہ کھڑا کیا، بڑا فیبل تھا، بڑا کمزور تھا۔ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ریزرو کرنسی میں امریکہ بہت آگے ہے چائنا سے، وہ 58-9% اس کے فیڈرل ریزرو میں ڈالر پڑے ہیں، تو چائنا کے ابھی 4% بھی نہیں ہے، مگر یہ بہت سے ملک اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور آج انہوں نے ایک سوینئر بینک نوٹ پرنٹ کیا ہے۔ یہ سوینئر ہے، یعنی اٹ از ناٹ، یہ استعمال نہیں ہونا، اس کے بدلے میں شاید آپ کو کچھ نہ ملے، لیکن اٹ ایٹ لیسٹ betrays the intentions of this block۔ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اب یہ دو محاذوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، ایک تائیوان کا ایشو ہو گیا، ایک ایران کا ایشو ہو گیا، ایک غزہ کا ایشو ہو گیا، اور ایک معیشت کا ایشو ہو گیا۔ اور میرے خیال میں جو خوف امریکہ بہادر کو میاں صاحب لاحق ہے، وہ اس کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی جو معیشت کی عالمی باغ ڈور ہے یا ویکن ہو رہی ہے۔ اینڈ I would say، یہ نہ سمجھیں یہ کل یا پرسوں یا 3 دن بعد ہو جائے گا، it might take a decade، لیکن سفر جو ہے وہ ڈھلوان سے نیچے امریکہ بہادر کی معیشت کا شروع ہو چکا ہے۔ تو میاں صاحب ابھی تو یہ سوینئر ہے، اس حوالے سے کیا اور خبریں ہیں کہ یہ ریئل کرنسی کی شکل میں کب آئے گی؟ اور پھر یہ نیٹو چیفز کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ برازیل، چائنا اینڈ انڈیا could be slammed by sanctions۔ وہی کر کے دیکھ لیا، جتنی سینکشنز آپ نے رشیا پہ لگائیں۔ کل میں نے ایک رپورٹ دیکھی میاں صاحب کہ اس نے اپنی، میں نے کل زیادہ گفتگو نہیں کی اس پہ، ہمارے ساتھ بڑے معزز ہمارے دوست چشتی صاحب موجود تھے، مگر میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز تھے کہ اس کی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے رشیا کا، وہ جو جتنی اسلحہ سازی آج کر رہا ہے سینکشنز کے بعد، ان پابندیوں کے بعد، وہ 3-4 گنا جو ہے وہ زیادہ آرٹلری، ٹینکس اور اس طرح کے ڈرونز، اس میں وہ آگے دھڑا دھڑ جا رہا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ادھر اسے پبلک کنٹرول میں، اور اس کی آئرن گرپ ہے پیوٹن کی، وہاں نہ کوئی نیچے ایوان زیری ہے، نہ بالا، نہ پوچھنا نہیں پڑتا۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ تو میاں صاحب ابھی تو یہ سوینئر ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ اصلی کرنسی کب آتی ہے، اور یہ آتی ہے تو کیا ان برکس میں شامل تمام ملکوں کی مشترکہ کرنسی ہوگی یا کیا معاملہ ہوگا؟ ابھی خال و خط واضح نہیں ہے، مگر ایک بات واضح ہے کہ اب معیشت کے میدان میں بھی جنگ ہوگی، اور سیاست کے میدان میں بھی، اور جو ریئل جنگ ہوتی ہے اسلحے کے ساتھ وہ بھی، ایسا لگ رہا ہے میاں صاحب۔ دیکھیں قائد صاحب، یہ عدلے کا بدلہ ہے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ ان ممالک پر، برکس کے ممالک پر جو ہے وہ ٹیرف بڑھا دیا جائے گا۔ آپ نے ٹرمپ کا بیان سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ برکس کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے سے وہ بہت ناخوش تھے جس دن ان کا اعلامیہ آیا ہے، اور اس کے بعد جو نیٹو کے چیف ہیں انہوں نے بھی پابندیاں لگانے کی بات کی۔ یہ جو نوٹ ہے، یہ اس کو ڈیتھ آف ڈالر کہا جاتا ہے، اور اس کو اینڈ آف ڈالر کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ نوٹ نہیں ہے، یہ جو کرنسی جو رونمائی کی گئی ہے، یہ کس نے کی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جو چیمبر آف کامرس ہے روس کا، وہاں پر اس کی رونمائی ہوئی، اور وہاں پر پوٹن جو ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے یہ نوٹ دکھایا، 10,000 کا نوٹ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، اس کی 10,000 کاپیاں بھی جو بنائی گئی ہیں۔ قائد صاحب، یہ ایک جو ہے علامتی کرنسی نہیں تھی، بلکہ یہ اتحاد ہے جو برکس کے ممالک کا ہے۔ برکس کے ممالک میں جو لوگ، جو ملک ہیں، وہ برازیل، چین، روس، بھارت اور ایران، افغانستان، پاکستان کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں بھی اس میں شامل ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا اتحاد جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، اور یہ ایک مشترکہ کرنسی ہوگی۔ جب یہ کرنسی کا اجرا ہو جائے گا تو آپ ڈالر کو دیکھیں گے کہ وہ ڈالر جو ہے بالکل اس کا گراوٹ کا پہلے شکار ہے وہ، لیکن وہ 50 روپے تک آ جائے گا پاکستان کے اندر بھی، کیونکہ اس حوالے سے بہت سا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ چین جو ہے وہ اس پر پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی، روس پر پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی، روس پر پابندیاں لگائیں تو روس نے جو ہے ایران پر بھی پابندیاں لگائی گئیں، تو کیا ہوا؟ ایران سے روس جو ہے وہ تیل لے رہا ہے، ہم بھی جو ہے وہ ایران سے جو ہے وہ آئل اور گیس لیں گے، باقی ممالک بھی ایران سے گیس اور جو ہے وہ دیگر اشیاء لیں گے۔ تو یہ ممالک جو ہیں یہ ریجنل ٹریڈ کی طرف جا رہے ہیں،
اور یہاں پر جو آپ کو کرنسی نظر میں یہ نوٹ ہم دکھا بھی رہے ہیں، جو نوٹ نظر آیا ہے یہ مستقبل کی کرنسی ہے قاضی صاحب. مستقبل میں جو ریجنل کرنسیاں ہیں وہ رواج پائیں گی. آپ نے دیکھا کہ پاؤنڈز کے مقابلے میں ڈالر جو ہے وہ بالکل کم ترین سطح پر آ گیا ہے. جو یورو ہے اس پر کم ترین سطح پر آ گیا ہے. اب جو ہے وہ برکس نے جو کرنسی جاری کی ہے اس سے ڈالر مزید گراوٹ کا شکار ہوگا اور یہ کرنسی بہت جلد سامنے آنے والی ہے قائد صاحب. اچھا نہیں، یہ تو میاں صاحب یہ تو ہم گلوبل ساؤتھ کی تو بات ہم کر ہی رہے ہیں کہ جو پاور شفٹ ادھر ہو رہی ہے، یقیناً پاور شفٹ ہو رہی ہے. امریکہ ایک لاغر ہوتا ہوا استعمار ہے یا جسے امپیریلزم کہتے ہیں، اس کی صاف ہمیں نشانیاں نظر آتی ہیں. مینوفیکچرنگ جس کی 4% رہ جائے، اینڈ اٹس ناٹ می ہو از سیئنگ دیٹ، دس از لیری سمرز جو وزیر بھی رہا ہے معیشت کا امریکہ کا، وہ خود کہہ رہا تھا جو فرید زکریا کے شو میں اسے کریکٹ کیا. فرید زکریا کہہ رہا تھا کہ 8% مینوفیکچرنگ از دی ریئل اکانومی. یہ باقی سروس تو ہوتی ہے، ہیلپ کرنے کے لیے اس کو ہوتی ہے، مگر اب کیا ہے جب سارا مال سٹے میں چلا جائے، آپ کے سٹاک ایکسچینجوں میں چلا جائے، ان کے کسینوز ٹائپ کی جسے آپ کسینو کیپیٹلزم کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کیپیٹلزم از اے ویری پروگریسو سسٹم، مگر اس کو لالچ اور گریڈ کہاں لے کے آگی. تو اب یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز یہ مان رہا ہے صاحب امریکہ کے ہاتھ سے چیزیں جو ہیں وہ نکلتی جا رہی ہیں. جس طرح ریت سرکتی ہے مٹھی سے، اس طرح جو ڈالر ہے وہ سرک رہا ہے. یہ جو نئی کرنسی آ رہی ہے اس کا کوئی ریٹ زیادہ نہیں ہوگا، 100 روپیہ یا 150 روپے پہ ہوگا. پاکستان کے اندر آپ بات جو ہے وہ سامنے میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں قائد صاحب. اگر ہم ڈالر خریدنا بند کر دیں، 5.5 ارب ڈالر جو ہم نے ڈالر خریدے ہیں یہ بند کر دیں تو ڈالر ہمارا آج جو ہے وہ 150 روپے پہ آ جائے گا، اس سے بھی کم 100 روپے پہ آ جائے گا. کیونکہ جو سٹاک ایکسچینج والے ہیں، کرنسی ایکسچینج والے ہیں یا جو ایسوسیشن ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کہا تھا کہ ڈالر کا یہ ریٹ نہیں ہے، اس لیے ڈالر کی یہ قیمت نہیں ہے. اور باقی ملک جو ہے وہ بھی کرنسی ایز اے کرنسی گراوٹ کا شکار ہے اور مزید گراوٹ کا شکار. وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ عالمی کرنسی کے مقابلے میں 3-4 پہلی دفعہ یہ اس طرح سے اس کی گراوٹ شروع ہوئی ہے. اور جو حرکتیں ہیں موصوف ٹرمپ صاحب کی، اس سے لگتا ہے کہ یہ مزید گراوٹ بھی ہو سکتی ہے. اب ہم یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہو از وننگ دی وار. اب یہ ان کا جو ایک اوپیڈ غالباً پیس ہے ان کا، اس میں میاں صاحب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. ایک تو وہ جو اپنی ملٹری لیمیٹیشنز ہیں. اب دیکھیں نا، آپ بیسیکلی ایران کے خلاف جو انہوں نے کیمپین کی دنیا کی 2 بڑی طاقتوں نے، اس کی لیمیٹیشنز ہمیں نظر آئیں. کچھ بھی نہیں، ہاں بندے ہوئے، شہید ہوئے اور مگر کوئی ایک آبجیکٹیو بھی حاصل نہیں کر سکے. اور سچی بات پوچھیں تو یہ بات جو ان کا میں تیسری بار کہہ رہا ہوں یہ بڑا اہم ہے کہ قطر کے پی ایم کو یہ کہنا کہ حضور ایران کو کہیں کہ اس کا ملبہ نہ بنائے اسرائیل کا باقاعدہ ملبہ بن جانا تھا اگر 4 دن اور وہ بم پھینکتا رہتا. تو اب میاں صاحب یہ جو ڈرونز ہیں، ان ڈرونز میں بھی انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنا کے ڈرونز ہیں اس کے مقابلے میں کہیں امریکہ کے ڈرونز کھڑے ہی نہیں ہوتے. یہ سٹرائیڈز جو لے رہے ہیں چائنا، اتنا حیرت انگیز یہ ہوا ہے، ہم نہیں سمجھتے تھے. ابھی 3 4 6 10 15 مہینے پہلے ایک جوک ہوتا تھا، یہ تو میڈ ان چائنا ہے، تو اٹ واز یوزڈ ایز اے جوک. رائٹ ناؤ چائنا نے یہ سارے کا سارا پرسیپشن یعنی اتنے تیزی سے بدلا ہے کہ پوری دنیا کی مارکیٹوں میں، پوری دنیا کی منڈیوں میں، جو گاڑیوں میں دیکھ لیں، چائنا کی گاڑی کو پہلے ہم جوک سمجھتے تھے، آج اس نے مرسیڈیز ہو، آپ یہ بڑی، میں نے برانڈ کا نام نہیں لیتا چلیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے تھے جنہوں نے دنیا پہ رول کیا، جو ویہیکلز تھیں ان کو ختم کر کے رکھ دیا اور اب یہ ادھر آ گیا ہے. تو یہ ہے تو بڑی تبدیلیوں کی زد میں دنیا. اگین آئی وڈ سے اٹ ول ناٹ ٹیک couple of days, it might take many years, but still the trend is very clear. میاں صاحب لیکن دیکھیں قائد صاحب، یہ جو خبر آئی ہے جس میں ٹیکنالوجی کا بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پرانی ہو چکی ہے اور چائنا کی ٹیکنالوجی بہت آگے نکل چکی ہے. یہ خبر کسی شام کے اخبار میں تو نہیں آئی، شام کے روزنامے میں تو نہیں آئی، یہ ایک بہت بڑے اخبار جو امریکی اخبار ہے اس میں آئی ہے. باقاعدہ طور پہ انہوں نے بتایا ہے اور انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ آج جو وہاں پر مشقیں کی گئیں امریکہ کے اندر، وہاں پر 4 ڈرون جو ہیں وہ اڑائے گئے. 4 ڈرونز جو ہیں ان کو ہدف پر جو ہے پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ چاروں کے چاروں ہدف کو نشانہ نہیں بنا سکے. ایک ڈرون جو ہے وہ لانچ کیا گیا، وہ زمین پہ گر گیا. دوسرا ڈرون جو ہے وہ اس میں پہاڑوں پر جو ہے وہ ٹکرا کے گر گیا. تیسرا ڈرون جو ہے وہ اپنے ہدف کو نشانہ ہی نہیں بنا سکا. اور چوتھا ڈرون جو ہے وہ اڑا ہی نہیں ہے، وہ وہیں پر جو ہے وہ اس کا جو سسٹم ہے
وہ ڈیمیج ہو گیا. تو اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کون سی جنگیں جو ہیں وہ جیتیں گی, کیونکہ اب جو جنگیں ہیں وہ تو جدید ٹیکنالوجی سے ہوں گی اور ڈرون ٹیکنالوجی سے ہوں گی. دیکھیں پاکستان کے ڈرونز جو انڈیا کو انہوں نے بالکل جو ہے پیرالائز کر دیا تھا, یہ ہوتے ہیں ڈرونز. جو چائنا کے ڈرونز ہیں وہ بڑی ٹاپ ٹیکنالوجی اور جدید ٹیکنالوجی کے ہیں. جو ٹرکی کے ٹیکنالوجی کے ہیں, جو اسرائیل نے ڈرون بنائے, ہم نے ایک ایک کر کے اس کو جو ہے وہ گرایا. میاں صاحب یہ انڈیا سے خبر ہے, یہ پرانی ہو چکی ہیں, اب یہ جو ہے ایکسپوز ہو چکے ہیں یہ ملک ٹیکنالوجی کے معاملے میں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر پوری دنیا جو ہے پاکستان کی طرف متوجہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو نہ صرف فضا میں ہے بلکہ خلا میں بھی ہے. کیونکہ خلا میں بھی پاکستان نے جو ہے ایسا میاں صاحب چاہتا میری آواز آ رہی ہے آپ کو, وہاں سے ایک ایک لوکیشن دشمن کی بتائے گا. میاں صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک خبر اور آئی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ ایران میں جتنے انڈینز ہیں ان کو کہہ دیا گیا کہ ان کا انہو ہو جائے, وہاں سے نکل جائیں. اس حوالے سے کیا خبر ہے, کیا ایران پر دوبارہ حملے کی حماقت کرنے جا رہے ہیں, یا کیا اسلام آباد میں کیا خبریں گردش کر رہی ہیں اس حوالے سے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب, انڈیا کا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ تو ہے, یہ ایران پر بھی جو ہے وہ کھل گیا ہے, ایکسپوز ہو گیا انڈیا. دو معاملات ہیں, ایک تو واقعتاً جو اسرائیل ہے وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے ایران پہ دوبارہ, وہ پاس تھا وہ اس نے لے لیا, اب وہ دوبارہ جو ہے حملہ کرنا چاہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کو اپنا اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس نے جواز پیش کرنا ہے. دوسرا جو ایران ہے اس کو وہاں پر را جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے, را پکڑی گئی ہے, وہاں مخبری کرتا ہوا انڈیا پکڑا گیا ہے. اس لیے انہوں نے بڑے پیمانے پر انڈینز کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں. اب بھارت نے جو ہے وہ ایڈوائزری جاری کی ہے کہ جو ایران کا سفر نہ کرے انڈینز, وہ اسی لیے جاری کی ہے کہ وہاں پر ایک ایک انڈین جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے, اور وہاں پر جاسوس بھی پکڑے جا رہے ہیں, اور ان کے ایجنٹ جو ہیں وہ موساد کے وہ انڈینز ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں, اور ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آ گیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پر دوبارہ حملے کو تیار ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہ مودی اور نیتن یاہو کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آیا ہے.